مفسر تاریخ اسلام بحر المصائب جناب علامہ مظہر حسین صاحب آف مکھنا والی او خطاب فرمان گے اور اونا تو فوراً بعد بحر المصائب ذاکر جناب خان اعجاز خان بلوچ صاحب آف چوٹی زریں او خطاب فرمان برائی سال ثواب جملہ مرحومین سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو الله أحد اللهم وبث الصواب سورتين هاتين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم عجل لوليك الفرج اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود بحق حسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات باواز بیماران دی شفا واسطے باواز بلند صلوات حاضرین مجلس بانیان مجلس اور تمام مومنین مومنات دے برکت رزق واسطے باواز بلند صلوات حجت دورہ امام آخر الزمان علیہ السلام دے جل ظہور واسطے باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيتك هم الفائزون يوم القيامة الصلوات دعا ہے پروردگار عالم اسی سارے حضرات دا سگت آ جانا عبادت شمار فرمائے جو حاجات لے کے آئے ہیں پروردگار عالم اس ذکر دی برکت نال پوریاں فرمائے جو پریشانیاں کریم اللہ ذکر اہل بیت دے صدقے دور فرمائے مالک اس ذکر دی برکت نال ساری بستی نو اتفاق اتحاد اور معرفت نبی و آل نبی عطا فرمائے ایک صلوات پڑھو بآواز بلند بر محمد
حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ دے رسول نے اپنے اصحاب دے درمیان ارشاد فرمایا، یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی قیامت والے دن تو بھی کامیاب ہے اور تیرے شیعہ پیروکار بھی کامیاب ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جو سب دی کتاباں موجود ہے، کوئی اس حدیث دا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن پیغمبر نے اس حدیث دے اندر دو کامیابیاں دا تذکرہ فرمایا، مولا علی دی کامیابی دا ذکر بھی فرمایا اور مولا علی دے شیعہ یعنی پیروکار انہاں دی کامیابی دا ذکر بھی فرمایا۔ جبکہ اگر اللہ دے رسول اتنا ہی فرما دیں یا علی تیرے شیعہ یعنی پیروکار قیامت والے دن کامیاب ہوں گے، تو میں سمجھنا کافی حد تک گل لوگوں نے سمجھ آ جاندی کہ حضرت علی دی پیروی کرن نال بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن پیغمبر نے پہلے مولا علی دی کامیابی دا ذکر کیتا، جو علی ہے نہیں کامیاب، خدا دے بنائے ہوئے امام، معصوم، اللہ دے ولی، نبی پاک دے خلیفہ بلا فصل، باب مدینۃ العلم، جو علی ہے ہی کامیاب، انہوں دے بارے پیغمبر دا یہ فرمانا کہ یا علی تو بھی کامیاب اور تیرے پیروکار شیعہ بھی کامیاب، تو یہ نقطہ قابل غور ہے کہ پیغمبر نو کی ضرورت پیش آئی کہ جو علی ہے نہیں کامیاب، انہوں دی کامیابی دا پہلے ذکر کیتا اور پھر انہوں نے شیعہ دی کامیابی دا بعد ذکر کیتا۔ تو جو میں سمجھا ہوئے ہے کہ پیغمبر یہ دسنا چاہتے ہیں کہ میرے تو بات جدے دل پیچھے ٹرے ہے کامیاب ہو سونے جدہ امام بھی کامیاب ہوئے، تسی بڑے بھی نیک ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، متقی ہو گئے، اگر تھوڑا امام قابو آ گیا تسی کامیاب نہیں ہونا۔ کامیاب ہو سونے جس دا امام بھی کامیاب ہوئے گا۔ تاں پیغمبر فرمایا یا علی تو بھی کامیاب ہے اور تیرے شیعہ یعنی پیروکار بھی کامیاب ہیں۔ شیعہ مولا علی ہونا قابل فخر بات ہے، توجہ فرمائیے۔ محبان اہل بیت ہونا قابل شکر بات ہے۔ محبان اہل بیت دی تعداد دنیا بہت زیادہ ہے، لیکن شیعان حیدر قرار دی تعداد اتنی نہیں جتنی محبان اہل بیت دی تعداد۔ محبان اہل بیت تو سنیاں بھی ہوندے، محبان اہل بیت تو غیر مسلمان بھی ہوندے، لیکن شیعہ سنیاں تو نہیں ہوندے۔ توجہ فرما رہے ہو، شیعہ بابیاں تو کوئی نہیں ہوندے، شیعہ دیوبندیاں تو کوئی نہیں ہوندے۔ اس دا مطلب ہے شیعہ تھوڑے ہیں، محب زیادہ ہیں۔ جس طرح مسلمان زیادہ تے مومن تھوڑے، اس نو یہی سمجھو ہر مسلمان مومن نہیں، لیکن ہر مومن مسلمان ہے۔ ہر مومن مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مومن۔ ہر شیعہ محب اہل بیت ہے لیکن ہر محب شیعہ اہل بیت نہیں۔ تو شیعہ دا معنی ہے پیروکار، توجہ فرمائی۔ پیروکار دا معنی کی حضرت علی علیہ السلام دے پیچھے پیچھے چلنا۔ اگر حضرت علی علیہ السلام دے پیچھے نہیں چل رہا، انہاں دی مرضی دے مطابق زندگی نہیں گزارتا، تو شیعہ مشہور ہو گیا ہے، حقیقی شیعہ نہیں۔ شیعہ مشہور ہونا اور بات ہے اور شیعہ بن کے رہنا اور بات۔ شیعہ بندہ جم پوے شیعہ مشہور ہو جاندہ، علم لگا چڑے شیعہ مشہور ہو جاندہ، مجلس سنن لگ پوے شیعہ مشہور ہو جاندہ ہے۔ مشہور ہونے نال کامیابی نے، شیعہ بن کے رہن نال کامیابی۔ شیعہ پیروکار نو آخ دیں، توجہ فرما رہے ہو، اور شیعہ ہونا قابل فخر بات ہے کہ بندہ سارے جہان نو چھڑ کے حضرت علی دے پیچھے چل رہا ہے۔
اچھا پیروکار دا کی مطلب؟ جیسا مولا علی زندگی گزار دیں، اگر کوئی ویسی زندگی گزارے تو سمجھو اے مولا علی دا پیروکار ہے۔ مولا علی نماز پڑھ دیں تے پیچھے چلن آڑا کوئی نہ بولے، اوکھی جی گل ہے، اے خالی جگہ پور کرنی سوکھی نہیں۔ مولا علی سچ بول دیں تے شیعہ سچ ہی بول دیں۔ یہ مطلب ہے شیعہ مشہور ہونا اور گل ہے، شیعہ بن کے رہنا بڑا مشکل کام۔ اہل بیت نے اپنے شیعہ تے بڑی توقعات وابستہ کی تھی، اور شیعہ اتے ساڑھے آئمہ اپنے شیعہ تے فخر بھی کر دیں، لیکن مشہور شیعہ تے نہیں کر دے، جڑے شیعہ بن کے رہن دیں انہوں تے فخر کر دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دے زمانے چل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی تھی مولا سلام، جواب سلام امام دی طرفوں آخ دے مولا میں ایک علاقے چو آیا اتھے دوڑے منن والے بڑے آؤ اتھے چلیے تو اتھے حکومت بنائیے، اتھے سلسلہ قائم کریے۔ فرماندے ہیں کتنے کو بندے اس ہے کہ جی تقریباً سمجھو 99%، 100 جو کوئی ایک ادھا بندہ ہے جڑا دوان نہیں مندہ، باقی سارے دوان مندے۔ آج میں موجیاں رہے مشہور ہے بس سارے شیعہ نے۔ مولا فرماندے ہیں تو انہاں وچوں ہی؟ بس ہے کہ جی الحمدللہ الحمدللہ میں بھی انہاں وچوں۔ فرماندے ہیں اچھا اس تندورے جا کے چھلانگ لگا دو۔ اس جگہ سائیں دوان منیا جہنم دی آگ تو بچنے واسطے تجھے دنیا جی ساڑو ہو۔ اب فرماندے ہیں اچھا بہ جا سمجھ آگئی۔ ہارون مکی آگئے، سلام، جواب سلام آیا۔ اللہ فرماندے ہیں بمی بعد پہلے تندور چھلانگ لگا، چلا گیا تندور دا ٹکن کھول کے بچ۔ یہ جڑا پہلے آیا یہ دنہ گلہ پہ کر دیا، اس نے کہا جی ان گلہ مکھائی گئے او دی کیڑ تھے لئیے۔ فرماندے اٹھ نال لے کے فرماندے ذرا بیک، اس نے کہا جی ویچ آگی کو نہیں ویچ تے پھول پہن۔ فرماندے پاک کر لے، اس نے کہا جی آگ ہی نہیں ویچ پھول نے۔ فرماندے بارہ ان 10 اے آگ آئی یا کوئی نہ سکی آگی آئی، اے آگ پھولنج کے میں بدلی۔ اس نے کہا مولا دی منی ہے تے آگ ساڑ دی نہیں، نہ منی ہے تے مون ساڑ دی بھی ہے۔ حیدری شیعہ بن کے رانا تھوڑا مشکل، توجہ فرما رہے۔ شیعہ بنن واسطے سب تو پہلی شرط لگ دی ہے بندے دی اپنی مرضی ختم ہو جاندی، مولا دی مرضی لاگو ہو جاندی۔ دن چڑھدا ہے سارے دن چ جتنے کم کردا ہے اپنی مرضی دے نہیں کردا، جی میں مولا فرماندے نوں کردا ہے، شیعہ اہل بیت ہوندا۔ اور جدو بندہ شیعہ ہو جاندہ ہے پھر کامیابی اس دا مقدر ہوندی۔ اور اگر شیعہ نہ بنے منن والے چڑیا رہے پھر کامیابی لبدی نہیں، تکا لگ جاتے بکری کر تکا سمجھ دو بس چلو جی میں ہوں گورنمنٹ آکھے کرونے والے ایک باری سارے پاس کر چھوڑ، کوئی انج دا سبب بنیا تو کوئی سبب دستا پیا، اونج ساننا رکھے ہونے تے مون شیعہ وچوں لبنا ہے ہی کوئی نہ۔ ایک صلوات پڑھ لو باواز بلند بار۔ سنی اور شیعہ بھائی ہوندے، سنی بھی مسلمان ہوندے اور شیعہ بھی مسلمان ہوندے، لیکن سنی اپنے آپ نو شیعہ نہیں خواندے۔ کیا خواندے؟ اہل سنت۔ اور شیعہ اپنے آپ نو سنی نہیں خواندے، شیعہ خواندے۔ تو اہل سنت دا معنی ہوندے نبی پاک دی سنت تے عمل کرنے والے۔ شیعہ دا معنی ہوندے حضرت علی علیہ السلام دے پیروکار۔
میں دنیا کوئی سنی وکھاؤ جڑا حضرت علی دا منکر ہوئے، کوئی شیعہ وکھاؤ جڑا نبی دی کسے سنت دا منکر ہوئے۔ سنی نہیں رہندا جے حضرت علی دا انکار کرے، تے شیعہ نہیں رہندا جے نبی دی کسے سنت دا انکار کرے۔ شیعہ دی مجبوری ہے نبی نو مننا، سنیاں دی مجبوری ہے مولا علی نو مننا، پھر اس فرق تے کوئی نہیں پہ لگدا۔ پھر شیعہ اپنے آپ نو سنی کیوں نہیں اخواندے؟ جدو سنت دے قائل نے تو سنی کیوں نہیں اخواندے؟ وہ میں دسنا، شیعہ اپنے آپ نو شیعہ حضرت علی دا پیروکار اس واسطے اخواندے کہ رسول اللہ دے وصال تو بعد صرف حضرت علی یہ دعویٰ کیتا کہ میں وہ ہاں جس نبی دی ہر سنت عمل کیتا۔ مولا علی فرماندے میں وہ ہاں جس نبی دی ہر سنت عمل کیتا ہے، اور کسے نے ایسا دعویٰ نہیں کیتا سوائے امیر المومنین دے۔ مولا علی پھر دلیل دیتی کہ میں دنیا چاہیا اکھ کھولیے تو پہلی نظر رسول اللہ دا چہرہ ویکھے، رسول اللہ اکھ بند کیتی ہے تو نہ آخری نظر میرا چہرہ ویکھے۔ مولا علی دا دعویٰ کیے کہ میں نبی پاک دی ہر سنت عمل کیتا ہے۔ ہن شیعہ دا ترجمہ سنو، شیعہ اپنے آپ نو حضرت علی دا پیروکار شیعہ اس واسطے خواندن کہ جدو حضرت علی دے پیروکار بنا گے تو نبی دی ہر سنت عمل ہو جائے گا، تو جدو نبی دی ہر سنت عمل ہو جائے گا خدا راضی ہو جائے گا۔ تو پھر شیعہ دا ترجمہ ہوندہ ہے جڑے مولا علی دے ذریعے نبی تک پہنچن، نبی پاک دے ذریعے خدا تک پہنچن۔ شیعہ انہوں آندے جنہ دا عقیدہ توحید بھی ٹھیک ہوندہ ہے، عقیدہ رسالت بھی ہوندہ ہے، اور وہ دوویں عقیدے ٹھیک ہون دا سبب مولا علی ابن ابی طالب ہوندہ کہ شیعہ پیغمبر دا مقام سمجھ دین مولا علی دے ذریعے، اور خدا دی معرفت رکھ دین نبی دے ذریعے، اور مولا علی دی معرفت رکھ دین نبی دے ذریعے۔ ساری دنیا دے شیعہ نے اگر مولا علی نو اللہ دا ولی منے ہیں تو مولا علی دی آکھن تے نہیں، پیغمبر دے آکھن تے منے۔ یہ دا مطلب ہے شیعہ انہوں نے آخدن جنہ دا عقیدہ توحید بھی اپنی جگہ تے ٹھیک ہوندے، عقیدہ رسالت بھی ٹھیک ہوندے، عقیدہ امامت اور ولایت بھی ٹھیک ہوندے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ علی ولی اللہ حیدری۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دا زمانہ ہے، اللہم صلی اللہ محمد۔ ابو بصیر راوی امام دے صحابیاں جو ایک صحابی دا نام ہے ابو بصیر، توجہ فرما رہے ہو؟ ابو بصیر آخدے اسی مولا دے صحابی مولا دی خدمت چو موجود آسے دروازے تے دکل باب ہویا۔ مولا نے پتہ کروایا تو دروازے تے ایک مستور آئی برقع پوش جو مکمل پردے چاہی، اس نے اندر آن دی اجازت طلب کی تھی، مولا نے اس نے اجازت دی تھی۔ ابو بصیر آخدہ ہے اس عورت نے اندر آنے ہی مولا صادق نو سلام آکھے، توجہ فرمائی۔ اس سلام آکھنا سنت ہے تے سلام دا جواب دینا واجب ہے، یہ فقہ جعفریہ، توجہ فرما رہے ہو۔ 100 نیکیاں لب دیاں جیدے 99 ان لب دیاں جیڑا سلام آکھے، تے ایک ان لب دیئے جیڑا وعلیکم سلام آکھے۔ سنتاں دا ثواب چوکھا ہوندہ ہے تے فرضاں دا ثواب تھوڑا ہوندہ ہے، لیکن سنتاں قبول تا ہوندیاں نے جو فرض ادا کریے تھے۔ مولا علی نہج البلاغہ فرماندے لا قربت بالنوافل اذا ذرت الفرائض، تھوڑیاں نفلی عبادتاں صدقے خیراتاں سنتی نمازاں روزے ایک قبولیت تو رک جان دیں اگر واجب نماز روزہ ادا نو کر دیں۔ اوکھی گل ہے، دا مطلب ہے ٹھیر سارے ثواب ساڑھے رکے ہوئے لبنے ادوں نے جدوں اساں اپنے فرائض ادا کرنے۔ تے توڑے ذہن چھوڑا ہے بھئی ٹھیک ہے اسی مار جان دے پچھلے کرن دے پچھلے تے تاں کرن دے جی اپنیاں پڑھ دے ہوئے، پڑھو صلوات باواز بلند بار میں۔
مولا فرماندے اس عورت نو بھئی کی کام آئی؟ اس نے کہا جی میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے. یہ فقہ دے مسئلے پوچھیاں سمجھ آؤں دیئے گویڑ کتیاں نہیں سمجھ آؤں. دوجیاں ساریاں فقہ قیاس چل رہا ہے. جیڑی فقہ جعفری ہے ادھج قیاس نہیں چل رہا، حکم چل رہا ہے. امام ابو حنیفہ تے امام صادق نے سوال کیتا بھئی میں سنیا ہے تو کچھ مسئلے قیاس نال بھی حل کرنا. توجہ فرمائی. قیاس سمجھ دو ایک مسئلے دوجہ نال رلا چڑھنا اے انجے تے لہذا بھی انجے. فرماندے نے میں سنیا ہے بھی تو مسئلے قیاس نال بھی حل کرنے ہیں. تو سکے جی جتھے سمجھ نہ آوے پھر کی کریے؟ تو مولا فرماندے جتھے سمجھ نہ آوے اتھے انہوں کو پوچھی دا جنہاں نے پتہ ہوئے. حیدری وہ آخ دی مولا میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہوں. فرماندے خلوت اچھ پوچھنا ہے یا اتھے بندیاں چی پوچھنا؟ وہ آخ دے جی تھوڑی خلوت ہی ہو جائے. مولا اتنوں کو اپنے اصحاب کو اٹھے علیحدہ ہو گئے. اس کو پہ پوچھتے ہیں وہ کی پوچھنا چاہنی؟ اس آگے آئے میرے آقا ہے میرے سردار پہلی گالے میں تھوڑی شیعہ. توجہ فرمائی. میں تھوڑی کی مطلب پیروکار. دوجی گالے بھی میں مدینے دی رہن والی مولا بھی مدینہ ہی ہاں. تریجی گالے بھی میں بیمار ہاں. تے جیڑی میں نے بیماری ہے اسے کہے مدینے دے اکثر مرداں تے عورتاں بیماری. باقی بندے دوائی لے کے وال پہ ہوندے ہیں تے میں ٹھیک نہیں پی ہوندی. توجہ فرمائی. یہ مطلب ہے شیعہ دی ہون دی عادت نہیں جدوں بھی انہاں تے کوئی مشکل آوے اپنے آئمہ کولوں ہی مدد منگدے نے. آخ دی مولا میں بیمار ہاں میں تھوڑی شیعہ بیماری میں جڑی ہے باقی لوگاں بھی ہے عام بیماری ہو گئی مدینے سے. باقی بندے وال پہ ہوندے ہیں تے میں ٹھیک نہیں پی ہوندی. میں اپنے حکیم کو پوچھیا بھی باقیاں دوائی جڑی دینا ہے میں نو او دوائی نہیں دیندہ یا من اللہ دا امر ہی ہے. میری سمجھ آ رہی؟ حکیم آخدہ ہے جڑی دوائی میں دوجیاں بندیاں دینا او میں تین دے نہیں سکدا جو تو امام صادق دی شیعہ ہیں. ایدہ مطلب شیعہ انہوں آن دینے جدے کوئی گناہ بھی کرا نہ سکے. اگر تین پتہ لگ گیا تو تیوں بھی ناراض ہو سے تے تیرے مولا نے پتہ لگا تو زیادہ ناراض ہو سے. یہ آخدی جی میں اپنے حکیم کو پوچھے ہے بھی وہ کیڑی دوائی جڑی باقی بندیاں تے تو دینا ہے تے میں دے ہی نہیں سکتا. یہ آخدی مولا وہ حکیم آخدہ ہے میں پہلے عام دوائیاں دیندہ رہنا کافی بندے والے ہو جاندے تھے جڑے ٹھیک نہیں ہوندے میں انہوں نے پھر شراب پیانا تو والے ہو جاندے تین میں پیا نہیں سکتا جو تو امام صادق دی شیعہ ہے. تین پتہ لگ سی تو بھی ناراض ہو سے جے تیرے مولا نے پتہ لگا وہ بھی ناراض ہو سے. موجیاں والے دا محترم مجمع خاموشی تواڈی دس دیئے توجہ زیادہ ہے. اے آخدی مولا میں پوچھنے آئیاں و میں بھی وہ دوائی لے لوں. آؤ جی بسم اللہ سائیں. جو مولا اس واقعے چیک کہی ہے اگر تو انہیں سمجھ آ گیا. یہ آخ دی مولا میں پوچھنے آئیاں باقی بندے جے ٹھیک ہوندے پہ بقول انہاں بندیاں دے تے میں بھی یہ دوائی لے لوں. مولا فرماندے جدو تیرا حکیم دوائی یہ دیندہ ہے تے بندے بھی لیندے پہ تے تو مون میرے کو پوچھن کیوں آئی؟ کیا اس دا جواب بھائی اس کا کیا مولا وہ حکیم ہے میرا امام نہیں.
میں چاہنی ہاں قیامت والے دن میرا نامہ عمل کھلے تے میرے ہر عمل دے اگے لکھیا آوے اس اے تاں کی تا اے دے 6ویں امام فرمایا ای تاں ایسے مولا صادق اسنو شاباش دیتی احسن تے شاباش تیری معرفت تے دعا دیتی مولا فرماندے نے پہلی گل سن اللہ نے شراب شفا نہیں رکھی نجس چیز چے شفا نہیں رکھی حرام چیز چے شفا نہیں رکھی جیڑے بندے آندے نسی والا فرماندے نے میں سچا امام تین پہ دسنا پتہ کر لیں وال کوئی نہیں بیماری جڑاں پہ پھڑ دیئے تے کدی وال نہیں ہون لگے اللہ نے شفا ہی نہیں رکھی نجس چیز شراب چے شفا ہی نہیں فرماندے نے ہن میں تیرے حق دعا کرنا اللہ تین شفا دے سی اتو مولا اٹھے ابو بصیر آخدہ جتے اسی بیٹھے آسے دوبارہ اٹھے تشریف لے آئے مولا دے چہرے تے اتنے خوشی دے آثار آن کہ ایسا زندگی سے نہیں دیکھے حیران ہو گیا سی کہ مولا آج بڑے خوش ہیں آخر اس مومنہ نے کی خبر دیتی کہ مولا اتنے خوش نے مولا صادق فرماندے نے میرے اصحاب سارا واقعہ سنایا عورت نے مسئلہ کی پوچھے میں اس دا جواب کی دیتے عورت دا جواب کیا یہ سارا سنا کے ایک ٹھڈا سا بھر کے ابو بصیر آکھدے مولا صادق سن متوجہ کر کے آندن کاش میرا ہر شیعہ اس مومنہ کی طرح زندگی گزارتا اسی اپنی مرضی کرنا رہے ہیں یقین کرو اگر اپنے آپ نو اہل بیت دی مرضی دے تابع کر دئیے تو دنیا مجبور ہو کے شیعہ ہوئے کہ شیعہ وہ ہوندے جس سے ہر خوبی موجود ہوندی دنیا سربلند لوگ ہوندے اہل بیت دے پیروکار اور اگر تسی چاہندے ہو کہ آزاداری چ اضافہ ہوئے تو ایک طریقہ ہے اپنے اندر خوبیاں پیدا کرو گناہ چھڑ دے جاؤ نیکیاں چ اضافہ کرو بندے سوال کرن نمازی کس بنایا تھوڑا جواب آوے مجلس حسین نے داڑھی رکھو بندے پوچھن داڑھی کس رکھوائی تھوڑا جواب آوے مجلس حسین نے سچ بولنا شروع کرو بندے پوچھن بھائی سچ بولنا کس نے سکھایا تھوڑا جواب آوے یہ مجلس حسین کا فیض ہے اور غیبت چھڑ دیو بندے پوچھن کس چھڑایا گناہ تھوڑا جواب آوے مجلس حسین نے اخلاق کس سکھایا مجلس حسین نے حیا کس سکھایا مجلس حسین نے ایک کم گوئی کس سکھائی ہے مجلس حسین نے امانت داری کس سکھائی ہے مجلس حسین نے سچائی کی دعائی مجلس حسین کا فیض ہے بندے مجبور ہو کے تواڈے نال بھی مجلس سننا ہون اپنی اولادان بھی بھیجن ان بھی اتھے لے جایا کرو جتھے انسان بن دین لوگان تواڈے اور میرے آئمہ دی معرفت نہیں سن اپنے آئمہ دی معرفت ہے بندیاں کوئی معرفت نہیں بندے سن پہ بیندر توجہ فرما رہے بندے ساڑھے آئمہ نہیں جان دے جو تو مجلس ہی نہیں سن دے تو سن جان دے نہیں جڑے سننے ہاں پھر وہ رک دے اس تو نے یار اے تے ساری زندگی مجلس سن کے اے تے ٹھیک نہیں ہویا میں نے کمی آندہ تم ہی آویا کر مجلس جدو اسی مجلس دا اثر اپنے اتے لواں گئے تو دنیا مجبور ہو کے مجلس سنیں گے اس واسطے کہ مجلس حسین در حقیقت ایک انقلاب ہے لوگاں دی ہدایت دا انتظام ہے بندیاں ٹھیک کرن دا ایک سلسلہ ہے غیبت امام زمانہ دے دورے ساری دنیا دے لوگ پریشان نے اتنے بندے کٹھے کرنے ہون کسی ایم پی اے لکھن روپیے خرچ کر دے خوش آمد کر دے نہیں کٹھے ہوندے بندے ایسے کی راز ہے کہ مجلس حسین دا اشتہار لگے اور بندے اپنے کم کاج چھڑ کے آ جاندے مجلس سن دیں اور مجلس سن کے مطمئن ہو کے جاندے کمال تواڈا اور میرا نہیں محبت حسین دا کمال ہے اور اس محبت حسین دی وجہ تو اپنی اصلاح کرو ایسا ہرگز نہیں جی ہو جائے اور ہو جائے چلے گئے اس مجلس دا کمال کم نہیں ہوئے گا تھوڑی اپنی ذہنیت دا اندازہ ہوئے گا کہ انہوں نے سنیا کی ہے اتنے سال میں سنن تو بعد بھی اس بندے نے بولن دا پتہ نہیں لگ سکیا تو اس بندے سنیا کی میں جملہ آخدارانا اس معاشرے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں کدی مجلس نہیں کروائی کدی مجلس سنی بھی نہیں مجلس ہل گیا ہی نہیں کدی زندگی مجلس نہیں سنی لیکن بندے ایسے ہیں معاشرے جڑے اگر کسی نے وعدہ کرن پورا کر دیں کسی کو کوئی شاید لے لین واپس دیں دیں کسی دی بات کوئی نہیں کر دے بندیاں لڑان دے نہیں مجلس کدی نہیں سنی خوبیاں ہیں
میں پوچھنا جنہیں مجلس کدی نہیں سنی انہاں چ ایسیاں خوبیاں ہون جڑے دیہڑی دے 4 وارے سن دیو تواڈے چ خوبیاں کیوں نہیں ہیں؟ یہ مطلب ایسی سن دے نہیں، اسی صرف لطف حاصل کرنا جانے ہیں۔ آواز کی دی اچھی ہے، سر کی دی اچھی ہے، انداز کی دا اچھا ہے، بیان کی دا کیسا ہے۔ جدو اسی کرو نیت کریے کہ ہر مجلس تو بعد ایک گناہ چھڑنا، مہینہ نہیں گزرے گا سارے گناہ چھوٹ جان گے، ہر مجلس تو بعد ایک فرض ادا کرنا ہے، مہینہ نہیں گزرے گا فرائض دے ادائیگی شروع ہو جائے گی، دنیا چ انقلاب آ جائے گا۔ لیکن اسی اندروں پروگرام بنایا صرف سننا ہے، صرف سننا کافی نہیں، عمل بھی ضروری۔ غدیر آلیاں تھوڑے نالوں چنگی ولایت سنی ہے، دادا بھی دیتیاں نے، بیعت بھی کر لیاں نے، مننے کوئی نہ دا مطلب ہے صرف سننا کافی نہیں، سن کے عمل کرنا ضروری ہوندے۔ پیغمبر فرمایا یا علی، ایک صلوات پڑھو باواز بلند، انتا وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی قیامت والے دن تو بھی کامیاب ہے اور تیرے شیعہ بھی کامیاب۔ شیعہ دا معنی کیا ہے؟ پیروکار۔ پیغمبر نے جدو حدیث ارشاد فرمائی، اصحاب رسول نے حدیث سنی، ایک صحابی نے حدیث سن کے اپنی زوجہ نے سنائی اور نال خوشی دا اظہار کیتا کہ میری ایک پریشانی آئی، میں ہر وقت پریشان آئی کہ نبی پاک تے آخر دنیا تو پردہ کرنا ہی ہے، حضور دے دنیا تو پردہ کرن تو بعد کامیاب کون ہو سی تے کی دی وجہ تو ہو سی۔ آج پیغمبر فیصلہ کر چھڑیا میرے تو بعد جڑا علی دے پیچھے ہویا وہ کامیاب ہو سی۔ اس اپنی بیوی نے حدیث سنا کے اسا کیا میں حضور کو پوچھ نہیں سکیا مولا علی دے شیعہ دی نشانیاں کی ہوندیاں۔ پیغمبر سفر تے ٹر گئے، تو مہربانی کر انہاں دے گھر لگی جا، انہاں دی بیٹی کو پوچھیا مولا علی دے شیعہ دی نشانیاں کی ہے، صلاح نشانیاں سننے تھے۔ اے شور نو آخ دی اگر انہوں میں سنا بھی دیتیاں نشانیاں میں یاد نہ رہیاں، پھر اے آخ دا اچھا اے پوچھیا اپنا نام لے کے میرا نام لے کے انہوں کو پوچھیا اسی دوڑے شیعہ ہاں، تو جو نہ فرمایا تسی ساڑے شیعہ آؤ، تو پھر اگلی گل رسول اللہ فرما دیتی ہے علی بھی کامیاب نہیں، انہوں دے شیعہ بھی کامیاب۔ نال بیوی تسلی دے کے آندہ ہے مطمئن ہو کے پوچھیں جیڑا علم اللہ دے نبی کو ہے وہی علم انہوں دی بیٹی فاطمہ زہرا کو۔ پیغمبر کئی دفعہ فرمایا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اے دختر پیغمبر دی خدمت چاہ کے اس نے سلام عرض کیتا، اس نے آقا آقا زیدی میں ایک مسئلہ پوچھنا ہی، توجہ فرما رہے ہو؟ اے دوان بعد چھ دسنا پہلے دوجہ مسئلہ سن لو۔ ایک عورت نے بی بی پاک کو مسئلہ پوچھا تے نال اسے پوچھا جی میں آج پوچھنا یہ چاہنی ہاں جیڑا بندہ سن دین سکھائے، توجہ فرما رہے ہو، حلال و حرام سکھائے، عقیدہ عمل سکھائے، صحیح رستے دی رہنمائی کرے، جیڑا بندہ سن دین سکھائے، قرآن سکھائے، اہل بیت دی عظمت سکھائے، محبت سکھائے، اہل بیت دی سیرت سکھائے، جیڑا دین سکھائے اس نو کی دیتا جائے کہ وہ دا حق ادا ہو جائے۔ بی بی پاک فرماندے نے اس زمین تو لے کے آسمان تائیں کہ جتنی خالی فضائے سونے چاندی جوارات نال پر ہو جائے، یہ اس نو دئیے جس تو ان دین سکھایا ہوئے حق نہیں ادا ہوندہ۔ دین دا بدلت دنیا نہیں ہو سکتی، آگزادی پھر کی کیتا جائے؟ فرمایا کوشش کرو تواڈے نالوں راضی ہو جائے۔ اگر دین دا کوئی حصہ سکھان والے تسی سب کچھ دنیا دا دے کے راضی نہیں کر سکتے، میں پوچھ سکتا اے دین بچان والے تسی کیویں راضی کر سکتے ہو سوائے اس دے کہ انہاں دی اطاعت کیتی جائے؟ کیویں راضی کر سکتے؟ انہاں دے آنکھیں لگو گے تو راضی ہون گے، ورنہ اے مال دنیا نالوں راضی نہیں ہون گے۔ اس واسطے کو کسی دی حیثیت نہیں ویکھتے، صرف نیت ویکھتے۔ 20 واقعات نے حیثیت والے پیچھے رہ گئے، نیت والے آگے چلے گئے۔ آقا زادی میرے شوہر نے بھیجیا ہے، او دا نام اپنا نام دس کیا دی اے فرماؤ اسی تواڈے شیعہ ہاں،
میری آقازادی فرمایا اے میں دس سکدیاں پر فائدہ صرف تواڈا ہو سی، میں تین مولا علی دے شیعہ دی نشانیاں دسنیاں جیڑا سن سی ان فائدہ ہو سی۔ آگ دی آقازادی میں انہیں جو بھی نہیں میں نے یاد نہیں رہندا، فرمایا میں دساں دی انج تین یاد ہو جائے گا، اے میری زبان دا معجزہ ہوئے گا، تین ہر شے یاد ہو جائے گا۔ اس جگہ فرماؤ بی بی پاک فرماندن مولا علی دے شیعہ دی پہلی نشانی ہے او دل و جان نال محبت رکھ دین تے مودت کر دین۔ توجہ فرمائی جی، محبت دلچ تے مودت عمل نہ، دلچ محبت ہونا اور عمل دے ذریعے اس دا اظہار ہونا، اے مولا علی دے شیعہ دی پہلی نشانی۔ بول کے نہ دسنا پوے میں علی دا شیعہ، کم پہ دسن کم اے چنگے تانے جے ہے مولا علی دا شیعہ ہے، شیعہ والے کم نہ۔ شیعہ دا تعارف غلط نہ کراؤ، خدا را شیعہ دا تعارف غلط نہ کراؤ۔ شیعہ اس معاشرے بلند مقام رکھن والے لوگ نے، انبیاء کرام اور ائمہ اہل بیت تو بعد اگر اس مخلوق جو کسی دا بلند مقام ہوئے گا تو شیعہ مولا علی دا بلند مقام ہوئے گا۔ دوجی فرمایا دوجی شرط مولا علی دے شیعہ دی دوجی نشانی یہ ہے، ساڑھے دشمن تو ہمیشہ بیزار رہتے، دشمن نال کوئی انہاں دا تعلق نہیں ہوتا۔ مجھے آلے دے محترم مجمع کو میں پوچھ سکتا ہوں دشمنان اہل بیت میں شیطان ہے یا کوئی نہ؟ ہولی بول لیا بھائی چارہ بڑا گوڑا ہے دوڑا دینا ہے، جیڑا اللہ دا دشمن ہے، نبی پاک دا دشمن ہے، کیا اہل بیت دا دوست ہے؟ نہیں، دشمن ہے۔ تو بی بی کی فرمایا ساڑھے دشمن نال او دا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نکا ہوئے یا وڈا، انسانہ جو ہوئے یا جنہ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ من شیعہ رہنا ہے تے ان کھڑیاں چھڑو جے اے دے نال پائی چارہ تے شیعہ اے نہیں ران دیندہ پیا۔ اے نماز تو کون ڈکتا ہے؟ سنگی تے ادھے ہو بول پائیو، پڑھی گال ہے، پڑھو صلوات باواز بلند فرما۔ ان کھڑیاں چھڑو، الارم لا کے سمو صبح دی نماز اٹھ کے پڑھو اپنے ٹائم تے، ان کھڑیاں چھڑو نہ کھو تو دشمن اللہ اور اللہ دے رسول اور آل رسول اللہ ہے، تو پیانا نہ پڑھ تے میں پڑھ کے دسنیا میں شیعہ علی ہوں، میں پڑھ کے دسنیا۔ بندے سمجھ دینے بے نماز پڑھ کے جنت جائی دا، نماز جنت واسطے نہیں پڑھی دی، اہل بیت دے عمل دی نقل کر کے اللہ راضی کری دا ہے۔ اللہ انج راضی نہیں ہوندہ، اللہ اندھے تو انج کر جو میں میرے پیارے کر دیاں، یہ اللہ راضی کرندہ ایک سبب ہے، جنت واسطے نہیں۔ توجہ فرما رہے ہو؟ تریجی نشانی کڑی میں سامنے رکھی ہے جیتے ٹائم ہی کو نہیں ہویا، دوڑی پریشانی پہ دس دیئے کو میں کو ٹیر پڑ گیا۔ نانا ایک سلوات پڑھو باواز بلند بار محمد۔ خان صاحب آگئے نے نہ میرے تو بعد پڑھنا ہے، یہ بھی انہیں ہی پڑھ دیں جی میں پڑھنا پہ۔ ہاں ڈاڈا پڑھ دینے، ہاتھ تھوڑا نہیں رکھ دے تے چنگی گال ہے نا، ہاتھ تھوڑا رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، سائیاں جدو اگے ڈاک لینا بدوان جی ایڈی عزت لب دی تے گال کھول کے کیتی ہی نہ کسی نہ۔ اسی دے بھائی اپنی قبر سیدھی پہ کر دے، تو سا مننا ہے اپنے نصیبہ نہ۔ دارا گواہ پہ بندہ، سپیکر گواہ، میز گواہ، ایزمی گواہ، میں دوان مولا علی دے شیعہ دیاں نشانیاں دس چھڑیاں تے تساں اپنے اتے نہ لائیاں، مجرم میں نہ ہو ساں، سرے نال تسی آپ ہو ساں۔ ریکارڈنگ پہ ہوندی کولو نہیں دسیاں، معصومہ کونین دختر پیغمبر بزت الرسول دی زبان چو دسو۔ اللہم صلی علی محمد فرمانن تیسری نشانی مولا علی دے شیعہ دی، اللہ نے جتنے کم واجب رکھیں گن گن کے ادا کر دے۔ اگر کوئی پوچھے کیوں کر دیو ادا واجبات نو، شیعہ علی دی نشانی وہ حوالہ دین دین سن ساڑھے امام نے آکھیا۔ ایدہ مطلب ہے شیعہ نیکی چوی ڈائریکٹ نہیں ہوندے، وسیلے دے کار ہوندے۔ اسی نماز اس تو پڑھنے ہیں ساڑھے مولا سانا کی توجہ فرمائی، مولا علی نے وسیلہ بنا کے نماز پڑھ دیں،
تے اگر کوئی پوچھے بھی اللہ نہیں آکھیا تے شیعہ آندے اللہ سان نہیں آکھیا، اللہ اپنے نبی نہ آکھیا، نبی علی نہ آکھیا تے علی سان آکھیا، ساڈا امام مولا علی ہے۔ شیعہ ڈائریکٹ ہونے والی قوم ہی نہیں، شیعہ وسیلیاں دی خیال۔ چوتھی نشانی دختر پیغمبر فرمایا جتنے کماں تو اللہ منع کیتے علی دے شیعہ رک دین، کوئی پوچھے کیوں رک دے ہو، جواب چاک دین ساڑھے امام آکے۔ فرمایا 4 نشانیاں اگر تھوڑے چھائیں تو مطمئن رہو، جے نہیں تو پوریاں کر لو۔ اس آگے آگا زادی میں اپنے شور نو دس ہمائے تیز تیز قدم اٹھا کے کر رہی، شور نو آگ دی جی میں تیری صلاح آئی نا اونج نہیں ہویا، انہاں نشانیاں دسیاں تے میں پکا کے آ گئیاں ان سون لے۔ دل و جان نال محبت و مودت کر دین اہل بیت نال، انہاں دے دشمن تو بیزار رہن دین، واجبات ادا کر دین بوسیلہ امام، گناہ تو بچ دین بوسیلہ امام۔ ہزا گیا ایک وری مون جا انہاں کو پوچھیا پہلیاں 2 ہیں نا پچھلیاں 2 دی معافی دے چھو۔ پھر آگے ایسا عرض کی تھی میرا شور آخ دے پہلیاں ہیں محبت کرنے ہیں، دشمنہ تو بیزار بیرانے ہیں، پر نماز روزی آڑی کوئی چھٹی لب دی ہوئے۔ آقا زادی فرمایا اس گل دی چھٹی کو نہیں لب دی، معافی تو سمنگنی ہے لے کے اساں دینی ہے، چھٹی نہیں لب دی۔ اے تساں کم آپ کرنے تے جڑی کمی رہ گئی اسی تو اڈی پوری کرا دیں گے۔ تاں پیغمبر فرمایا یا علی انتا وشیعتکا ہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی قیامت ہر دن تو بھی کامیاب ہے اور تیرے شیعہ بھی کامیاب۔ دعا منگنا یا اللہ سان مشہور ہونے والے چ نہ رکھی، سان اصلی شیعہ چ رکھی، سان اس ذکر دے صدقے توفیق دیں جو ساڑھے امام چاندن ان زندگی گزار سکی۔ اور ایک بہترین معافی دا وسیلہ ہے مجلس حسین۔ یقین کرو جو دو بندے دی آنکھیں چانسو آؤندن خدا دی رحمت دا نزول شروع ہو جائے، اور جدو آنسو آ جان ادو دنیا دی کوئی شے نہ منگیا کرو، ادو معافی منگیا کرو، میرا اللہ جدے غم چ پہ رونا تینے دائی واسطہ میں معاف کر دے۔ خدا اتنا مہربان ہے، انہاں دا واسطہ اللہ ٹال دا نہیں۔ لیکن میرے محترم سامعین، جس دین تے اہل بیت نے سب کچھ قربان کیتا، اس دین دی قدر کرو، یقین کرو اس دین دی قیمت بندیاں کو نہ پوچھو، امام حسین کو پوچھو۔ جس دین تے امام حسین دے پتر لگ گئے، پھرا لگ گئے، مہمان لگ گئے، آپ 13 ضربہ نال شہید ہو گئے، دین ایڈا قیمتی آئی جس تے زینب دی چادر لگ۔ سلام علی دی بیٹی دی عظمت و حکمت و دانائی تھے، جب تک بھائی موجود رہن بی بی زینب گھبرا جان دیا، پوچھ دیان اے حسین بھائی یہ فوجاں کس واسطے، یہ لشکر کس واسطے؟ امام حسین تسلی دین دیا، لیکن جو دو بھائی شہید ہو گئے پھر علی دی بیٹی گھبرائی نہیں، جتھے علی بڑھنا پہ علی بڑھ گئے، جتھے حسن بڑھنا پہ حسن بڑھ گئے، جتھے حسین بڑھنا پہ حسین بڑھ گئے، جتھے عباس بڑھنا پہ عباس بڑھ گئے۔ 2 موقع علی دی بیٹی تے اوکھے آئیں جتھے اچھا بولنا پیا، ایک شام غریبہ، ایک دربار دا خطبہ، آہستہ نہیں بولے، اچھا بولن، اتنی بلند آواز شام غریبہ آئی۔ علامہ محمد یار شاہ فرماندیان علی نجف چھڑ کے کربلا کے تھی کو پوچھتے پیان میرے نال تے نہیں بولی، اج بڑا سونا پیا لگا، اچھے اچھے وین کر کے دی بابا کلی رہ گئے یا بیرا مارے گئے، پتر مارے گئے، مہمان مارے گئے، لہجہ اپنا نہیں لہجہ بھائی دائی، دربار جدو خطبہ پڑھیا لہجہ اپنا نہیں لہجہ بابے دائی، مستور ایک کے لہجے 2 بن گئے، کدی بھائی دا لہجہ کدی باپ دا لہجہ۔ مجھیاں والد شرفا جو بندہ حقیر سمجھے بی بی ایو دسنا چاندے ہیں جی دی آواز دا ایڈا پردہ ہے، اللہ جانے آپ کیڑی پردہ دار ہو، جڑی بولیے تے یا بھرا دے لہجے چ بولیے، جڑی بولیے تے یا پیو دے لہجے چ بولیے۔ العظمت للہ۔ مولا امیر المومنین 21 ماہ رمضان دی رات آئی، بستر تے تڑپ رہیان، آیت اللہ دست غیب نے لکھیا امیر المومنین دے کول جوان بیٹھے موجودان، علی فرماندنو میرا حسن بچڑا، ایک ویری سارے بار جاؤ تے میری زینب بلاؤ۔
میں آخری ویلے اپنی دھیاں نال کوئی گلاں کرنیاں، کوئی وصیتاں کرنیاں۔ اد رات دا ٹائم آئی، منہ تے کپڑے لے کے برکے بنا کے بابے دے حجرے چ داخل ہویاں۔ علی فرماندے نے ذرا منہ تو کپڑا ہٹاؤ میں ویکھاں کون کون۔ وڈی دھی دی ڈا نکل گئی، بابا کون ہوئی؟ تیری اجڑی دھی زینب۔ پیو تے جان پیاں دھیاں، علی زخمیاں بستر تے تڑپ دے آن پہ، کافی دیر رونیاں۔ رومن تو بعد امیر المومنین فرماندے نے حوصلہ کرو، بھراواں دیاں صفحہ موجود ہے، اللہ دا امر آن والے، میں تکلیف بڑی۔ فرماندے نے میری زینب تھوڑا قرآن پڑھو۔ بی بی نے قرآن پڑھنا شروع کی تھا، زبان رکن لگ پئی، اتنی رکی کہ پھر بولن دی طاقت انہیں لگدا مک گئی۔ علی رون لگ پئی، تھی پوچھتی بابا رو کیوں پہ ہو؟ فرماندے روندہ تے اس گل تو میرے سامنے تے قرآن نہیں پڑھ سکدی، اس شرابی دے دربارے خطبے کیویں پڑھیں دی؟ ادوں وعدہ کیتا نے جدوں تو خطبے پڑھے نا میں بھی آ کے سنا تھا۔ آ گئیاں اوتھے جتھے آون دے لائق نہ، 900 کرسی لگی ہوئی ہے، تخت دی سب تو تھلویں پوڑی تے امام حسین دا سر آئی، اتے رومال آئی، خیزران دی چھڑی نال یزید رومال ہٹا کے امام حسین دے لبا نال چھڑی لائی۔ اس دربار یزید ایک صحابی رسول آئی، کھڑا ہو گیا، دوویں ہاتھ بلند کر کے اسا کہ یزید چھڑی پیچھا ہٹا، میں اکھا نال ویندا رہا، اللہ دے رسول انہاں لبان چمدا آیا نائی تھا۔ میں پوچھ سکنا ایک صحابی رسول دی اگر یہ حالت آئی، حسین دیاں بھیناں دا کی حال ہو سکتا؟ حسین دے بیٹے سجاد دا کی حال ہو سکتا؟ یزید آخدے اس نو قتل کرو، ان جرت کی ہوئی ہے، میں نو اے گل کرن دی چھڑی ہٹاؤ۔ اس نو جلاد لے کے باہر چلے گئے، اور امام حسین دا سر تختی تلمی پوڑی تھے۔ جیڑے لوگ موجود آنونا سارے لوگاں یزید نے دسیا سی کوئی باغی مارا گیا، لوگاں کوئی خبر نہ یہ سر کس دے، قیدی کون نے۔ اس دربار سید سجاد جو تو داخل ہوئے، فرما دینو یزید میں اس لکڑیاں دے ممبر تے اللہ رسول دی گل کرنی۔ یزید آخدے نہیں، لوگ سید سجاد کو پوچھ دین تو ساں کی ادنا گل کی تھی؟ فرما دین میں آکھیا اللہ رسول دی گل کرنی، میرے امام دا چہرہ بیکھنے لوگ آخدین انت الہاشمی، انج لگدا ہے تسی ہاشمی ہو؟ فرمایا میں صرف ہاشمی نہیں، میں ہاشمیہ دی لاجا، میں ہاشمیہ دا پاسبانا۔ پر دون کہندے سے میں ہاشمیہ، وہ آخدین اس پرے دربار اج تیرے تو سونا کوئی نہیں۔ یہ گل اساں سنی آئی، آج ساڑھے عملی طور تے سامنے آ گئی، ہاشمی سونے بڑے ہوندین۔ اگلی گل بھی اساں سنی ہے، گلاں بڑیاں سونیاں کر دین۔ جے تو خطبہ پڑھنا ہے اسی اجازت لینے ہیں، اسی یہ بھی بیکھیے تسی بول دے کیڑا سونو۔ یزید ان لوگوں تو مجبور ہو کہ میرے امام نے جدو اجازت دیتی، سید سجاد نے اس دربارے جدو خطبہ پڑھیا، انج لگدا جو میں پہاڑ تو پانی اتر دے۔ فرماندن جڑے جان دے ہو، جڑے نو جان دے میں دسنا میں کھونا، انبن المصطفیٰ، انبن فاطمہ الزہرا، انبن خدیجت القبرہ، انبن علی المرتضی، انبن الحسن المجتبیٰ، انبن الحسین شہید بے کربلا۔ فرمایا میں مصطفیٰ دا بیٹا، میں مرتضیٰ دا بیٹا، میں فاطمہ زہرا دا بیٹا، میں خدیجت القبرہ دا بیٹا، میں حسن مجتبیٰ دا بیٹا، میں حسین شہید کربلا دا بیٹا، میں اس حسین دا بیٹا جس دی لاش تپتے رہ گئے، میں اس حسین دا بیٹا جس دے بھائی مارے گئے، میں اس حسین دا بیٹا جس دے بیٹے مارے گئے۔ فرماندے نے میں اس حسین دا بیٹا جس دیاں پیڑاں قید ہو کے اس دربارے چاہ۔ امام دے خطبے دا سر ہوا کہ یزید نو خطرہ پیدا ہو گیا، اب لوگ میرے خلاف بغاوت کرن گے، ٹائم نہیں، مؤذن نو آخدے آزان دے۔ مؤذن نے ٹائم تو بغیر آزان دیتی، امام دا خطبہ رک گیا۔ مؤذن دے الفاظاً اشہدو ان محمد رسول اللہ، سید سجاد نے سر بلند کیتا، یزید نو مخاطب کر کے آدھے نے نہ بندیاں دستے سی محمد تیرا نام ہے یا حسین دا نام؟ لوگ کھڑے ہو گئے، انہاں کہ یزید سن بڑا تو کچھ رکھے، سن اس جوان دے خطبے تو پتہ لگا جڑا سر تیرے تخت دی سب تو تلویں پوڑی تے، اے کسے باغی دا نہیں، اے مور نبوت دا سوار، اے جنت دا سردار، اے حسین ہے۔ سن تفصیل نہیں، مختصر دس حسین دا قصور کیا۔
شراب دے نشے چاہتا ہے حسین نماز نہیں پڑھتا جڑی فضا دی کن پیچھے کھلوتی آئی رو کیا دی اماں ہٹ میں دساں میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گیا فضا دی آواز آئی اچھا نبو لوگ شراب پہ پی دے بی بی زینب نے خطبہ شروع کیتا لہجہ اپنا نائی لہجہ بابے دائی لوگ درباری چو نکلن لگ پے شراب دے جام زمین تے ڈھان لگ پے حیوانہ دے گلیاں دیاں گھنٹیاں رک گئیاں فضا چڑھن والے پرندے رک گئے لوگاں دے سانس رک گئے بی بی زینب دا خطبہ جاری ہے انا بندہ نالا لے دا موڑا ہلا کیا دے میری بنائی کوئی نہیں میں نے کوئی بندہ دسو علی دے پتران چوکیڑا پتر دسنا لیاں دسیا پتر نہیں وڈی دھی زینب زمین تے ٹکر مار کیا دے او میرا اللہ زمین کیوں نہیں پھٹ گئی آسمان کیوں نہیں ہل گیا زینب کجا شرابی دا دربار کجا اکثریت لوگاں دی دربار چھڑ کے ٹر گئی فضا دیئے بی بی زینب دا خطبہ نہیں رکیا ایڈی بہادر مستور آئی کدی غور نال سجے وے دی آئی کدی غور نال کھبے وے دی آئی میں پوچھیا کنوے دیئے رو کیا دی اماں بھراوانو نہیں بابے نال وعدہ آئی آدھے آئین اج میرے سامنے قرآن نے پڑھ سکتی جدو خطبے پڑھیں دی میں آکے سنا دا میں ویکھنا چاندیاں نجف دا والی آیا یا کوئی نہ رو کیا دیئے بابا در خیبر دا پٹنا سوکھ ہے او تیری دھیو کے شرابی نہ بولنا اوکے اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم